حدیث سراپا تفسیر سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہو میں بھی اور انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں، اس لیے مجھ سے غلطی ہو جانا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے مطلع فرمائیں کہ میں نے کون سی بات غلط کی ہے، تاکہ میں آئندہ سے ایسا نہ کروں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تفسیر ختم کرتی ہوں۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، غیر خنزیر بھی یہ شعر سنایا ہم نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پوری سورت تلاوت کر دی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے جب تاروں بھرے آسمان، چوڑی چغلی زمین، اتھا سمندر، اونچے پہاڑ اور بہتا دریا دیکھتے ہیں تو بے ساختہ یہ خیال آتا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے، کوئی ہے جس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رات آتی ہے، دن رخصت ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کائنات کا نظام مذہب کی اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، کہیں سے کوئی خرابی نہیں، شمس و قمر اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور وقت پر ڈوب جاتے ہیں۔ تو بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے اس عظیم کائنات کا کوئی حاکم ہے جسے کسی کی تعاون کی ضرورت نہیں، جو سارے جہان سے بے نیاز ہے، کسی کا احسان مند نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ اگر اسے کوئی روکنے والا ہوتا تو دنیا کا نظام اس اچھے ڈھنگ سے نہ چلتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دونوں میں یعنی زمین آسمان میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو وہ دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے تو بھلا اس کا کسی بھی ادارے کے کئی صدر نہیں ہوتے تو بھلا اس کائنات کے کئی حاکم کیسے ہو سکتے ہیں۔ محترم دوستو، ہماری یہ باوقار مجلس اپنی کئی صدر چن لے تو کیا یہ مجلس چل سکتی ہے؟ کیا ہمیں لوگ بیوقوف نہ کہیں گے؟ میں اپنے تقریر کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل في كتابه المبين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر إحداهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واغفر لهما جناح الذل من الرب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صدق الله العظيم۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا ربي في رضا الوالد وسخط ربي في سخط الوالد، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا مذہب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا۔ یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو ان کو کبھی تم ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ برادران اسلام اور واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، رب کائنات کا عظیم احسان و کرم ہے کہ مالک دو جہاں نے ہمیں اس پرنور اور بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ اللہ اس پروگرام کو قبولیت سے نوازے، آمین۔ اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، اسی لیے میں چند منٹ اس عنوان پر گفتگو کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات
سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے۔ حضرات گرامی، اگر آج کے پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو یہ محسوس ہوتا ہے ہر صرف سے اپنے حقوق کے مطالبہ کی صدا سنائی دیتی ہے، ہر صرف سے اپنے حقوق کے مطالبہ کی صدا سنائی دیتی ہے، ہر صرف ظلم و زیادتی کے دورہ نظر آتا ہے، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت، یا تو بادشاہ و حاکم سے شکایت، آقا و مالک کو غلام سے شکایت، غلام کا نوکر کو آقا سے شکایت، کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، والدین اولاد کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ گھناؤنی اور ناپاک حرکتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں عذاب کو ضرور دیں گے، دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے، دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے۔ ثبوت کے طور پر میں آج حضرات کے سامنے غلط پاکستان میں پیش آیا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک نوجوان جب نوکری سے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے ماں کی شکایت کی، نوجوان کو غصہ آیا اور ماں کو مارنے کے ارادے سے گیا تو بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی، سخت دل نوجوان نے سجدے کی حالت میں ماں کی گردن پر ایسے زور سے پیر رکھا کہ ماں مالک حقیقی سے جا ملی۔ اس نوجوان اور چچا بھائی نے ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی اور پھر دونوں قبر میں اترے تو چچا بھائی تو صحیح سلامت قبر سے نکل گیا، لیکن اس نوجوان نے جیسے ہی قبر سے نکلنے کی کوشش کی تو قبر سے اسے فوراً دبوچ لیا۔ وہ نوجوان دہشت زدہ ڈر کی وجہ سے چلانے لگا، لوگوں نے اسے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کسی کی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ بہت سارے لوگوں نے اس نوجوان کے لیے دعا کی لیکن کسی کی بھی دعا کارگر نہ ہوئی۔ آخرکار وہ نوجوان وہیں تڑپ کر مر گیا۔ پھر اس کی ماں کو پتہ لگا، اس کی بیوی کو پتہ لگا تو رو رو کر بیان کرنے لگی کہ دوشی اور خطا کار تو میں ہی ہوں، میں نے ہی ماں کے خلاف زہر اگلا تھا۔ پھر سارا واقعہ بیان کیا۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ حضرات گرامی، اگر آج کے پرمختن دور میں ہم دنیا پر نظر ڈالیں تو یہ محسوس ہوتا ہے ہم جس ماں پر ظلم و زیادتی کی برسات کرتے ہیں، جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبتیں برداشت کی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی شرف پریشانی سمجھا، مجھے بتاؤ تو صحیح لوگوں کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائیں، ان پر بدسلوکی کی جائے، ان کے ساتھ گھناؤنی ناپاک حرکتیں کی جائے؟ ہرگز نہیں، یہ والدین کا حق نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ گھناؤنی ناپاک حرکتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر میں عذاب ضرور دیں گے۔ میں یہیں پر اپنے قدم ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے عزیزم ضیاء الدین صلی اللہ علیہ وسلم جو ماشاءاللہ تلاوت بھی عمدہ کی، نعت بھی اس سے عمدہ پڑھی اور ماشاءاللہ تقریر بھی۔
ترقی دینے والا ہندوستان